چونکہ ایصال ثواب کی بھی کئی مجالس ہیں. دیکھیں دنیا میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ کرنسی کام آتی ہے. یہاں پر روپیہ ہے، کہیں پر تومان ہے، کہیں پر ڈالر ہے، کہیں پر یورو ہے. لیکن مرنے کے وقت سے لے کر، غسل و کفن سے لے کر، نماز جنازہ سے لے کر، منزلوں سے لے کر، قبر کی پہلی رات سے لے کر، سوال منکر و نکیر سے لے کر، برزخ کی ساری زندگی سے لے کر، دوبارہ اٹھائے جانے سے لے کر، میزان کی ساری منزلیں اور اعمال کو کھولا جائے گا، نامہ اعمال ان کو ترازو میں رکھا جائے گا، پل صراط کی ایک ایک منزل سے لے کر جنت کے دروازے تک ایک ہی کرنسی چلنے والی ہے، اور اس کا نام علی ولی اللہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. تو جو علی کی ولایت پر دنیا سے گزر گئے، اللہ سبحانہ وتعالی کرم یہ فرمائے کہ مولا علی ہی کے صدقے میں اگر کوئی کسی کے گناہ رہ گئے تو اس کی انشاءاللہ مغفرت فرمائے. یہ مجلس ایصال ثواب اسی کا ایک ذریعہ ہے. جب ذکر محمد و آل محمد ہو تو اس سے گناہ دھل جایا کرتے ہیں. آیت اللہ بہجت نے جو فرمایا کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو درود میں 5 اصول دین جمع ہو جاتے ہیں. یہ عبادت ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں، لیکن آپ غور کریں، اصول دین 5 بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ 5 اصول دین ہیں. ایک درود میں یہ 5 جمع ہو جاتے ہیں. اللہم، آپ نے کہا اللہم، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے. آپ اس سے دعا مانگ رہے ہیں کہ تو رحمت نازل فرما. تو وہ مبدا کا اعلان ہے. اللہم ابتدا ہے. اچھا، ابتدا بغیر انتہا کے تصور ہی نہیں ہے. خود اللہم ہی میں جہاں توحید پوشیدہ ہے وہیں پر قیامت کا عقیدہ بھی پوشیدہ ہے. اور جب توحید اور قیامت کو آپ ملائیے تو توحید اور قیامت بغیر عدل کے عقیدے کے نامکمل ہے. اللہ نے قیامت رکھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کا جواب دینا پڑے اور ہر عادل اور ہر نیکوکار کو اس کے سارے اعمال کی پوری جزا مل جائے. یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے قیامت ایک ایسی جگہ رکھی ہوئی ہے کہ جہاں پر یہ سارا عدل ہو سکے. تو اللہم میں توحید بھی ہے، عدل بھی ہے اور قیامت بھی ہے. محمد میں نبوت ہے، آل محمد میں امامت ہے. مل کے ایک صلوات دے دیں محمد و آل محمد پر.